صفدر سلسلہ کام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ خوشخرو آدمی نے کہا، اس معاملے میں تم بالکل حصہ نہ لو، کہیں تم پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ میری رہائی کی کوئی امید نہیں۔ اب میرے دل میں صرف ایک حسرت ہے کہ مرنے کے بعد میرا لاشا اس گرد و نواح میں نہ رہے، بلکہ میرے خاندان کے ان افراد کے پہلو بہ پہلو دفن ہو۔ یہ دل شکن باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ مرد نے کہا، مجھے ایسے رو کر بزدل نہ بناؤ، بلکہ میری ہمت کو بندھاؤ۔ اگر ہو سکے تو اپنی راجپوتنی شان کے مطابق وعدہ کرو کہ میری آخری آرزو پورا کرنے کی کوشش کرو گی۔ یہ سنتے ہی عورت فوراً آنسو پونچھ کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سنجیدگی سے اس جلتی ہوئی آگ کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا کہ بحیثیت ایک راجپوت عورت کے اس مقدس اگنی کنڈ پر حلف اٹھا کر کہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں آپ کو ضرور کسی شاہی قبرستان میں پہنچا کر چین لوں گی۔ اگر میں مر گئی تو یہ بچہ جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے میری قسم کو پورا کرے گا۔ جس وقت وہ عورت قسم کھا رہی تھی، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جو الفاظ کہہ رہی ہے وہی حرف بحرف میں دہرا رہا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں نے بھی وہی قسم اٹھائی۔ اس کے بعد کے حالات کا مجھے کچھ معلوم نہیں، البتہ روز بروز میری بے قراری بڑھ رہی ہے اور میں ہر وقت انہی خیالات میں غرق رہتا ہوں۔ دوسرے دن دیوان صاحب نے مجھے اور وسیم کو بلایا اور کہنے لگے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صفدر وہی پر اسرار بچہ ہے جس کا ذکر شہزادہ مراد کی بیگم نے اس خط میں کیا تھا، اور اس لڑکے کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی روح بیدار ہے اور کسی پر اسرار دنیا میں اس قسم کی ادائیگی کا اقرار کر چکی ہے۔ وسیم کہنے لگا، اتنی صدیوں کے بعد ایک گمنام لاش کی جستجو کتنی مضحکہ بات ہے۔ دیوان صاحب بولے، تمہیں قسم کی ادائیگی یا لاش سے کائی عرض؟ لڑکے کو صرف ایک خیال سے وہاں لے جانا چاہیے کہ شاید اس سرزمین پر اس کے قدم پڑنے سے ایک بے چین روح کو تسکین ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دے۔ ان انکشافات نے ہمیں چکر میں ڈال رکھا تھا، اس لیے دیوان صاحب کے کہنے پر ہم صفدر کو سیر کے بہانے گوالیار لے گئے۔ گوالیار پہنچ کر دوسرے دن ہم قلعہ دیکھنے گئے۔ زمانہ قدیم کی صنعت و عجائبات دیکھتے ہوئے اس عظیم الشان دمے پر چڑھ گئے جہاں شاہی محلات تھے۔ وہاں ایک مضبوط قسم کا بوڑھا جات چوکیدار ہمیں ملا جو سر پر گاڑے کا بڑا سامان باندھے کھڑا تھا۔ اس کی داڑھی چڑھی ہوئی تھی اور گھنے ابروؤں کے نیچے گول گول چمکتی ہوئی آنکھوں سے سخت گیری جھلک رہی تھی۔ یہ شخص بالکل گنوارا تھا۔ اس نے ایک خاص انداز سے تن کر ہمیں سلام کیا، پھر ہاتھ سے ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے ہو لیا اور بھول بھلیاں طے کرتا ہوا ہمیں ایک وسیع صحن میں لے گیا جس کے ارد گرد بڑے بڑے فراخ دلان مورتی نما ستونوں پر کھڑے تھے۔ ویران محل کے اداس و در و دیوار بہت ڈراؤنے تھے۔ بوڑھے چوکیدار نے اپنی پھٹی ہوئی جیب سے ایک زرد رنگ کا بوسیدہ کاغذ نکالا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اورنگزیب نے بچپن میں قید کاٹی۔ آخرکار سری گوبند جی مہاراج نے انہیں رہائی دلائی۔ اس کے بعد وہ واپس لوٹا اور شان تحکم سے ہمارے آگے چلنے لگا، گویا یہ عالیشان قلعہ ان کے باپ دادا کی ملکیت ہے۔ وہ بہت سی جگہوں سے جاتا ہوا ہمیں ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ اس اندھیرے گپت تہہ خانے میں ہم بہت گھبرائے، مگر بوڑھے چوکیدار نے لیمپ روشن کر لیا۔ مہاراجہ بہادر نے تمام قلعے میں روشنی کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔